ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ غلط راستہ چن لیتے ہیں اور اتنا مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس کی رسی کو چھوڑنا نہیں۔ ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے تو پھر اللہ پاک کا قرب کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ پاک کی بتائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں اور صبر شکر سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ہاتھ، ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دے، تو پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھلا کیسے بھول سکتا ہے ہمارا ساتھ، ہمارا ہاتھ وہ کیسے چھوڑے گا؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم وہ بے حد مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اسے پکارتے، اسے آواز دیتے تو وہ ہماری ضرور سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں تو اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدے کو یاد رکھتے ہیں تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے، اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک وہ ہم سب کی سننے والا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد رکھتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائشوں میں بھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس کا بندہ اسے بھولا نہیں ہے، نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، پھر وہ اپنے بندے کو اپنا قرب بخش دیتا ہے اور پھر اس کا پیارا بندہ ہر آزمائش کو پرسکون طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، اسے لڑکھڑانے بھی نہیں دیتا۔ پھر وہ رب ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں اللہ پاک کو آخری سہارا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمارا واحد سہارا ہے۔ اگر ہم اسے واحد سہارا نہیں مانتے تو ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے۔ شرط یہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کو اپنا واحد سہارا ماننا ہے، پھر کتنا ہی برا اور مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہمارا دل ہمیشہ پرسکون میں رہتا ہے، صبر اور شکر لب پر رہتا ہے، ہم مایوس اور نا امید نہیں ہوتے۔ ہم اللہ پاک کے راستے سے نہیں بھٹکتے، کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی امید نہیں ہوتی، ہمارے پاس واحد سہارا اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ اللہ ہی دونوں جہاں کا بادشاہ ہے، اللہ ہی ہمیں وہ دے سکتا ہے جو ہمیں چاہیے۔
ہم انسان تو بے بس ہے، ہم چاہ کر بھی وہ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں بس کوشش کرنا ہے اور اس کوشش کے ساتھ ساتھ دعا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ نتائج صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ چاہے تو ہمیں ملے گا، وہ کن فرمائے گا تو ہی فیکن کے معجزے بنیں گے، اور اگر اللہ نہ چاہا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ چاہا تو کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ چاہا تو کوئی بھی آپ کے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا۔ انسان ہماری مدد نہیں کر سکتے اور اس میں انسانوں کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہم ہے ہی کمزور۔ آپ خود سوچئے، آپ کب تک کسی انسان کی مدد کر سکتے ہیں؟ کبھی آپ پر بھی تنگی آ سکتی ہے نا، اور جب آپ پر تنگی آ جائے گی تو آپ کے لیے اپنے علاوہ کسی اور کی مدد کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ آپ جان بوجھ کر مدد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایسا ہے کہ آپ کے بس میں اب اتنی طاقت اور استطاعت نہیں رہی۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری قدرتیں اسی کی ہے، سارے وسائل اسی کے ہے، صرف اسی کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ ہمیشہ ہماری مدد کر سکے۔ صرف وہی ہے جس کے خزانے میں کبھی تنگی نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ اللہ سے کیوں نہیں وہ ہمارا مالک ہے، اسے ہم سے زیادہ فکر ہے۔ اسے پتہ ہے کہ ہمیں ہماری کس دعا نے اتنی تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اسے علم ہے کہ ہمیں کس چیز کے لیے اتنا ہم ترس رہے ہیں۔ اسے خبر ہے کہ دل کن رنجشوں کے عالم سے گزر رہا ہے۔ یقین کرے اسے سب پتہ ہے، اور اگر یہ سب پتہ ہونے کے باوجود بھی وہ ہماری کہانی کا ایک حصہ ادھورا رکھا ہوا ہے تو اس میں بھی ہماری ہی کوئی بہتری ہے۔ ہاں، وہ ہمیں سب کچھ بہتر بنا کر بھی دے سکتا ہے، لیکن یہ دنیا ہے نا، یہ ہماری آزمائش ہے۔ یہاں سب کچھ نہیں ہمیں ملے گا، یہاں تھوڑا ملے گا اور بہت سے آزمائش کی جائے گی، کیونکہ یہ دنیا ہمارا اجر نہیں ہے۔ یہاں ہمیں بس اپنے مالک کی بندگی کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندگی سر کو جھکا لینے کو کہتے ہیں۔ بندگی مالک کے سامنے اڑ جانا نہیں ہوتا، بندگی تو مالک کے سامنے جھک جانا ہے۔ بندگی تو مالک کے ہر حکم کو اپنی ہر دعا سے اول رکھنا ہے۔ بندگی اطاعت ہے کہ مالک نے جو فرما دیا اسے سو فرما دیا۔ اب دوسرا کوئی سوال نہیں، دوسرا کوئی شبہ نہیں۔ آپ نے رکنا نہیں ہے، پھر آپ کے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات اور رکاوٹیں کیوں نہ ہو، آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہو، آپ کو ایک ہی چیز کے لیے کوشش کرتے ہوئے کتنے ہی وقت کیوں نہ ہو گیا ہو، آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی، اور ایسی زبردست مدد آئے گی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں تک کہ رکاوٹیں بھی آپ کا راستہ بن جائے گی، اور اللہ پاک آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ زبردست مدد آئے گی آپ کو اللہ کی جانب سے انشاءاللہ۔